اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک آپ تمامی حضرات نے درس تفسیر قرآن میں سورۃ البقرہ کی 105 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کر لی۔ اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت جو 106 نمبر کی ہے، یہاں نسخ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور نسخ کیوں ہوتا ہے؟ راجا نہیں نا؟ نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے احکام کیا ہیں؟ اس تعلق سے یہاں پر گفتگو ہے، چونکہ اسلام جو حکم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، اس میں بندوں پر دشواری نہ ہو اور بتدریج آہستہ آہستہ انہیں دینی تعلیم کا مکلف بنایا جاتا ہے۔ یہود اور اسی طرح کفار و مشرکین مسلمانوں سے حسد اور بغض رکھتے تھے اور مسلمانوں پر اعتراض کرنے اور دین اسلام میں طعن و تشنیع کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس سے پہلے بھی آیات کریمہ جو آپ نے سنی اور اس کی تفسیر سماعت کی، ان میں بھی ان کے حسد و بغض اور ان کی منافقت اور ان کی باطل گمان ان کے جو باطل خیالات تھے اور جو ان کی فکریں تھی، ان کا رد کیا گیا، اور یہ سب کچھ حسد و بغض کی بنا پر ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی جب بھی کوئی موقع ہوتا تو وہ اعتراض کرنے اور طعن کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کا قبلہ بدلا، پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور پھر مسجد اقصیٰ کے بجائے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا اور مسلمان پڑھنے لگے، تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے ساتھیوں کو پہلے ایک حکم دیتے ہیں پھر اس سے منع کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ صاف مطلب ہے کہ قرآن انہی کا بنایا ہوا ہے کہ جب چاہتے ہیں جو حکم دے دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کو بدل دیتے ہیں، اس لیے ان کے احکام میں تضاد پایا جاتا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ یہ نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ من آیت، یہ اس میں جو ما ہے اس میں جو ہے کفار کے طعن کا جواب دیتے ہوئے کہ جب کفار نے یہ طعن کیا نسخ کے تعلق سے اور کہنے لگے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو آج ایک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کل اسی سے روک دیتے ہیں، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ ما شرطیہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں، ما ننسخ من آیت او ننسها، جب کوئی آیت منسوخ فرما دیں اور ننسها یا بھلا دیں، نعت بخیر منہا تو اس سے بہتر او مثلہا اور
یا اس جیسی لے آئیں گے۔ الم تعلم، کیا تجھے خبر نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ان کے استعان پر یہ نسخ کی آیت نازل ہوئی کہ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، ہم مٹا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت ہم لے آتے ہیں۔ لغت میں نسخ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے لکھنا اور نقل کرنا۔ اس اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ تمام قرآن لکھا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت کی طرف نقل کیا گیا۔ اور قرآن پاک میں نسخ کا لفظ جو یہ استعمال ہوا، اس کا دوسرا معنی ہے کہ کسی چیز کو باطل اور زائل کر دینا، یہ اس کا ایک دوسرا معنی ہے۔ تو ہم نے یہاں پر جو وضاحت کی کہ نسخ کا لغوی معنی ایک ہے زائل کرنا، باطل کرنا، نقل کرنا، یہ ہوا ڈکشنری میں معنی، لغت کا معنی۔ مگر ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاح شرع میں نسخ کا مطلب ہے کسی حکم یا آیت کی تلاوت کی مدت کی انتہا بیان کرنا، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ کوئی حکم ہو یا کوئی آیت ہو، تو اس حکم کی مدت یہاں تک ہے، یا اس آیت کی تلاوت اس کی مدت یہاں تک ہے۔ اب جو اگر اسی حکم کی مدت بتا دی جائے اور اس آیت کی تلاوت کی مدت بتا دی جائے کہ اب تک اس آیت کی تلاوت کا حکم تھا، اب نہیں ہے، اور یہ حکم اب تک تھا، اب نہیں ہے، تو یہ جو جس آیت کے ذریعہ، جس حکم کے ذریعہ یہ پتہ چلا کہ پہلے والا حکم اب نہیں ہے، اب یہ حکم ہے، یا پہلے کی تلاوت اب نہیں ہے، اب یہ تلاوت ہے، تو یہ پہلا ہوا منسوخ۔ پہلا حکم جس کی مدت بتا دی گئی وہ ہوا منسوخ، وہ آیت جس کی مدت بتا دی گئی وہ آیت ہوئی منسوخ، اور جس آیت نے اس کی مدت بتائی ہے اسے ناسخ کہیں گے، اور جس حکم نے پہلے والے حکم کی مدت بتائی اس حکم کو ناسخ کہیں گے۔ تو جو آیت بعد میں نازل ہوئی، جس نے پہلی آیت کا حکم بتا دیا یا پہلے آیت کی مدت بتا دی، تو وہ بعد والی آیت پہلے والی آیت کے لیے ناسخ ہوا، اور پہلی والی آیت منسوخ اور بعد والی آیت ناسخ ہوئی۔ اس کو اچھی طرح آپ یاد رکھیں۔ اب اس کی کل 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی حکم اور تلاوت دونوں کا نسخ ہوتا ہے، حکم اور تلاوت دونوں کا نسخ ہو جاتا ہے، کہ حکم بھی اب ختم ہو گیا اور تلاوت بھی ختم ہو گئی۔ دوسری صورت حکم کا نسخ ہو، یعنی صرف حکم اب نہیں ہے مگر تلاوت اس آیت کی جو ہے اب بھی باقی ہے، کہ قرآن پاک میں وہ آیت لکھی ہے، اس کی تلاوت بھی ہوگی مگر اس کا حکم اب ختم ہو گیا ہے۔ تیسری صورت تلاوت کا نسخ ہو جائے، کہ قرآن پاک میں وہ آیت اب نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوگی مگر جو اس کا حکم ہے وہ اب بھی باقی ہے۔ تو 3 صورتیں ہوئیں۔ پہلی صورت تلاوت بھی نہ ہو اور حکم بھی نہ ہو۔ دوسری صورت حکم تو نہ ہو مگر تلاوت باقی ہو۔ تیسری صورت تلاوت تو نہ ہو مگر حکم باقی ہو۔ اب یہ کہ حکم اور تلاوت دونوں کا نسخ ہو، کہ نہ آیت کا حکم باقی رہے نہ اس کی تلاوت باقی رہے۔ جیسے قرآن پاک میں یہ آیت تھی عشر رضعات معلومات، رضاعت کا مسئلہ۔ پہلے حکم یہ تھا کہ اگر کوئی بچہ کسی ماں کا دودھ پی لے کسی عورت کا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا کہلائے گا، اور وہ ماں اس عورت کی رضائی ماں کہلائے گی، اس کا باپ اس عورت کا شوہر رضائی باپ کہلائے گا، اس عورت کے بیٹے اور بیٹیاں اس کی رضائی بھائی اور بہن کہلائیں گے۔ اور حکم یہ ہوگا کہ اب اگر کسی لڑکی نے
کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اب وہ عورت اس لڑکی کی ماں بن گئی، مگر رضائی ماں اصلی ماں نہیں، اور باپ اس کا شوہر اس کا باپ بن گیا، مگر یاد رہے کہ یہ نسبی باپ نہیں بلکہ رضائی باپ۔ ایسے اس کے بیٹے اور بیٹیاں رضائی بھائی اور بہن بن گئے، لہذا اب اس لڑکی سے اس عورت کے جو بیٹے اور ہیں، اس لڑکی سے اس عورت کے لڑکوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسے اس لڑکی سے اس عورت کا شوہر شادی نہیں کر سکتا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوا کہ دودھ پینے سے جو رضاعت ثابت ہوئی، کتنا دودھ پیے گا لڑکی، کتنا دودھ پیے گی؟ اور دوسری صورت میں ہم نے نہیں بتائی، وہ یہ کہ ایک لڑکا ہے، بچہ ہے، جس نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، اب وہ عورت اس کی رضائی ماں، اس کا شوہر رضائی باپ، اس کے بیٹے بیٹیاں اس کی رضائی بہنیں، اب اس لڑکے کی شادی اس عورت سے نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اس لڑکے کی شادی اس عورت کی بیٹیوں سے نہیں ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا دودھ پینے سے یہ رضاعت کا مسئلہ ثابت ہوگا؟ تو پہلے قرآن پاک میں یہ آیت تھی اشر رضعات معلومات۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ عورت کا دودھ 10 گھونٹ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی۔ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ 10 گھونٹ پی لے تو رضاعت ثابت ہوگی، مگر یہاں یاد رہے کہ رضاعت ثابت ہونے کے لیے دودھ پینے کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ دودھ مدت رضاعت میں پیا جائے۔ لہذا بچہ یا بچی 2 سال کے اندر، بچے کی عمر یا بچی کی عمر 2 سال ہے، 2 سال کے اندر اگر اس نے کسی عورت کا دودھ پیا تب رضاعت ثابت ہوگی۔ پہلے حکم تھا کہ کم سے کم 10 گھونٹ پیے تو رضاعت ثابت ہوگی۔ تو 2 چیزیں ہیں، 10 گھونٹ پیے اور رضاعت کی مدت یعنی 2 سال کے اندر پیے، یہ پہلے حکم تھا۔ مگر اب نہ اس آیت کی تلاوت رہی نہ اس کا حکم رہا، قرآن پاک میں یہ آیت بھی نہیں ہے اور اس کا حکم بھی اب نہیں ہے، بلکہ اب 1 گھونٹ پینے سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ پہلے یہ حکم تھا، وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور دوسرا حکم آ گیا کہ 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ پینے سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ ہوا کہ حکم بھی ختم ہو گیا، اور کہ گویا کہ حکم یہ آ گیا کہ پہلے جو حکم تھا 10 گھونٹ پینے کا، اس کی مدت بتا دی گئی کہ اب تک ہے، اب نہیں ہے۔ ایسے ہی اس آیت کی تلاوت اب تک تھی، اب نہیں ہے۔ چلیے اب یہ دوسرا ہوا حکم کا نسخ، کہ حکم نہ ہو مگر تلاوت باقی ہو، کہ آیت قرآن پاک میں موجود ہے، اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، مگر اب اس کا حکم باقی نہیں۔ جیسے پہلے حکم یہ تھا قرآن پاک میں یہ آیت متاعا الی الحول غیر اخراج، یہ متاعا الی الحول غیر اخراج قرآن پاک میں یہ آیت تو موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کی عدت ہے 1 سال، عدت وفات کتنی ہے؟ 1 سال۔ مگر یاد رہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اب یہ حکم باقی نہیں ہے، بلکہ اب مدت جو ہے وفات کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ تو اب اس دوسری آیت نازل ہوئی اربعۃ اشہر، اربعۃ 4 مہینہ و عشرہ اور 10 دن، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو 4 مہینے 10 دن کا حکم ہے۔ تو پہلے حکم تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو 1 سال وفات کی عدت گزارے گی، مگر اب یہ حکم ختم ہو گیا۔ اب اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو اب اس کی عدت ہوگی 4 مہینہ 10 دن۔ یہاں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، طلاق کی عدت ہے 3 حیض، یعنی منیمم 3 مہینے، لیکن ضروری نہیں کہ 3 مہینہ ہی ہو۔ اگر 3 مہینے میں 3 بار حیض آ گیا تو طلاق کی عدت ختم ہو گئی۔ اگر 3 مہینے میں 3 بار حیض نہیں آیا بلکہ 5 مہینے میں آیا تو عورت کے طلاق کی عدت 5 مہینہ ہوئی۔ 5 مہینے میں بھی نہیں آیا، سال بھر میں آیا تو اس کی عدت ہے سال بھر۔ 2 سال میں 3 مرتبہ آیا تو 2 سال ہو جائے گی۔
طلاق کی عدت میں لازم ہے کہ عورت کا 3 حیض آنا چاہیے تبھی اس کی عدت مکمل ہوگی، مگر شوہر کے مر جانے پر اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ تو پہلے کا حکم جو ہے تھا 1 سال کا، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تلاوت تو اب بھی ہے، قرآن پاک میں آیت موجود ہے، مگر اب اس کا ناسخ 4 مہینہ 10 دن ہے۔ تو پہلے والا حکم ہوا منسوخ جو 1 سال کا تھا، اور دوسرا حکم ہوا ناسخ جو 4 مہینہ 10 دن ہے۔ اب 4 مہینہ 10 دن ہے، یہ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت یہ کہ تلاوت کا نسخ ہو، یعنی قرآن پاک میں وہ آیت تو نہ ہو مگر اس کا حکم اب بھی باقی ہو، اس کا حکم اب بھی باقی ہو کہ آیت کے الفاظ قرآن میں نہ ہوں اور نہ ہی نماز وغیرہ میں اس کی تلاوت جائز ہو، مگر حکم باقی ہو۔ جیسے پہلے قرآن پاک میں یہ حکم تھا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جب شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر بیٹھیں تو انہیں سنگسار کر دو۔ مرد بھی شادی شدہ تھا، عورت بھی شادی شدہ تھی، اور انہوں نے زنا کیا، تو اب اس کی سزا ہے پتھر سے مارا جائے، سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ تو یہ آیت تو اب قرآن پاک میں نہیں ہے، آیت منسوخ ہو چکی ہے، مگر اس آیت کا حکم اب بھی باقی ہے۔ لہذا اگر غیر شادی شدہ زنا کرے گا تو اسے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ غیر شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کرے تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں۔ لیکن اگر شادی شدہ زنا کرتے ہیں تو اس صورت میں انہیں رجم کیا جائے گا۔ چلیے، تو یہ 3 صورتوں میں نسخ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم کسی آیت کو یاد بھلا دیں یا منسوخ فرما دیں۔ تو منسوخ فرما دینا اور یا اسے بھول جانا، بھلا دینا۔ تو پہلے ہوا کہ ہم نسخ منسوخ کرتے ہیں، یعنی اتارنے میں دیر لگاتے ہیں، ہم اسے لوح محفوظ میں مؤخر کر دیتے ہیں اور تمہیں اس کی خبر نہ دیں گے، یعنی وہ حکم لوح محفوظ میں ہے مگر ابھی تک خبر اس کی نہیں ہے، وہاں پر اب یہاں جو حکم تھا وہ لوح محفوظ کی طرف چلا گیا، اب اس کی خبر آپ کو نہیں ہوگی۔ اور یا اسے بھلا دیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بھلا دیں، یہ دوسری صورت ہوئی منسوخ ہونے کی کیفیت۔ تو منسوخ ہونے کی کیفیت 2 طریقے پر ہوگی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ بعض آیتیں اس طرح منسوخ ہو جاتی تھیں کہ صحابہ کرام اسے بھول جاتے تھے، یعنی قدرتی طور پر ان کے ذہنوں سے وہ آیت محو کر دی جاتی تھی۔ چنانچہ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ بحقی کے حوالے سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رات میں تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی، سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ بہت غور کیا، پڑھنا چاہا مگر پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ صبح کو انہوں نے دوسرے صحابہ سے اس کا ذکر کیا کہ رات میں نے جو سورہ پڑھنی چاہیے، آیت پڑھنی چاہیے، وہ پڑھ ہی نہیں پا رہا تھا، مجھے یاد ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو جن صحابہ سے انہوں نے ذکر کیا ان حضرات نے فرمایا کہ ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں یاد ہی نہیں آتی، اب ہمارے حافظے ہی میں وہ آیت نہیں رہی۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس واقعے کو عرض کیا۔ حضور نے فرمایا کہ آج شب وہ صورت اٹھا دی گئی، اس کی حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، اور جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھیں ان پر نقش تک باقی نہیں رہا، وہ آیتیں اٹھا لی گئیں۔ تو ایک تو یہ کہ آیت مٹا تو نہیں دی جاتی مگر لوح محفوظ میں مؤخر کر دی جاتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ذہنوں سے اور ہر جگہ سے مٹا دی جاتی ہے، بھولا دی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہوا نسخ کتنے طریقے پر ہوتا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اچھا، اب دوسری بحث یہاں پر ہے کہ نسخ کی جہتیں کتنی ہیں، نسخ کی جہت جو ہے کس طرف وہ نسخ ہوتا ہے، اس کی بھی 3 صورتیں مفسرین نے بیان فرمائی۔
ایک جہت تو یہ ہے کہ آسان حکم سے مشکل حکم کا نسخ ہو، کہ پہلے حکم جو تھا وہ بڑا مشکل تھا، بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے آسان حکم دے دیا گیا۔ تو یہی فرمایا کہ ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اسی کے مثل لاتے ہیں، دو صورتیں ہوتی ہیں، بہتر لائیں گے یا اسی کے مثل لائیں گے۔ حکم پہلے بہت مشکل تھا، اس کا نسخ ہو گیا، اور اس کے بعد آسان حکم دے دیا گیا جس میں بندوں کے لیے آسانی ہو۔ جیسے آپ یہی دیکھ لیں کہ وفات کی عدت 1 سال کی مدت تھی پہلے، تو ایک بیوہ کے لیے 1 سال عدت گزارنا ایک مشکل کام تھا، اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس کے بعد 4 مہینہ 10 دن کی عدت بنائی گئی، تو وفات کی 1 سال کی عدت 4 ماہ 10 دن سے منسوخ ہوگی۔ تو مشکل حکم کو منسوخ کر کے آسان حکم لایا گیا۔ دوسری صورت، مشکل حکم سے آسان حکم کا نسخ، کہ پہلے حکم تو آسان تھا مگر اس کے بعد اس سے مشکل حکم آ گیا، تو اس میں تو بندوں کے لیے آسانی نہیں ہے بھئی، آسان حکم کے بعد مشکل حکم لانا تو یہ تو دشواری کی چیز ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ اس میں بہتری ہے اس معنی کر کہ اس مشکل میں ثواب زیادہ ہے۔ پہلے والا حکم آسان تو تھا، اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اس کا ناسخ جو حکم آیا وہ ذرا مشکل ہے، مگر ایسا نہیں کہ یہ مشکل یوں ہی ہے، اس مشکل میں ثواب زیادہ ہو۔ جیسے پہلے ترک جہاد کا حکم، وہ آیتیں جس میں جہاد کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد آیات جہاد، ترک جہاد کا حکم آیات جہاد سے منسوخ ہے۔ پہلے جہاد کا حکم جو تھا کہ جہاد، ابتدا میں جہاد کا حکم نہیں تھا، تمہیں جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر بعد میں جہاد کا حکم آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاد کرنا مطلب اپنے جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ جب آدمی کفار و مشرکین سے میدان جنگ میں لڑنے جائے گا تو قیمتی جان اس کی جائے گی، عورتیں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے، ماں باپ بے سہارا ہو جائیں گے، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو پہلے حکم تھا جہاد کرنے کا حکم پہلے نہیں تھا، اور بعد میں جہاد کا حکم آ گیا، تو یہ جہاد کا جو حکم آیا اس نے ترک جہاد کے حکم کو منسوخ کر دیا، مگر جہاد میں ثواب بہت زیادہ ہے، جہاد میں کیا ہے؟ ثواب بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تیسری جہت یہ ہے کہ مساوی کا مساوی سے نسخ ہو، یعنی پہلے جو حکم جیسا تھا اسی طرح کا دوسرا حکم لایا گیا، دونوں حکم جو ہے دشواری کے اعتبار سے بھی برابر ہوں یا آسانی کے اعتبار سے بھی برابر ہوں، دونوں صورتیں ہوں، تو مساوی کا مساوی سے نسخ ہو، یعنی منسوخ اور ناسخ آسانی اور ثواب میں برابر ہوں، پہلے والے میں بھی آسانی اور اتنا ہی ثواب ہو، اس حکم کو ختم کیا گیا، دوسرا حکم آیا اس میں بھی آسانی ہو اور مگر اتنا ہی ثواب ہو۔ جیسے بیت المقدس کی طرف پہلے قبلہ تھا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، اس کے بعد کعبہ شریف کو قبلہ بنایا گیا، اس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو چاہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، چاہے کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، دونوں کی حالت برابر ہے اور دونوں میں ثواب برابر ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہوا کعبہ شریف کو قبلہ بنا کر، مگر ان دونوں قبلوں میں ثواب اور آسانی برابر ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو تکلیف اور ثواب دونوں کیا ہیں یہاں پر؟ برابر ہیں۔ یہ 3 جہتیں ہوئی منسوخ ہونے کی۔ اب یہاں چند ضروری مسائل ذہن میں رکھیں کہ کیا ہر حکم منسوخ ہو سکتا ہے؟ کیا اب بھی نسخ ہو سکتا ہے؟ یا منسوخ جو آیتیں جو حکم ہوئے وہ کیسے حکم تھے؟ یاد رہے کہ قیاس اور اجماع نہ منسوخ ہو سکتے ہیں نہ ناسخ۔ قیاس یہ منسوخ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی قیاس کو کوئی دوسرا حکم ختم کر دے نہیں کر سکتا، اور یہ کہ قیاس کسی دوسرے حکم کو ختم کر دے، قیاس ناسخ بن سکے یا منسوخ بن سکے، نہیں ہو سکتا۔ پہلے ناسخ و منسوخ کا معنی سمجھ لو۔ ناسخ جو پہلے والے حکم کو ختم کر دے، منسوخ جس کا حکم ختم کر دیا گیا ہو، تو قیاس نہ ناسخ ہو سکتا ہے اور نہ ہی منسوخ ہو سکتا ہے۔
صرف قرآنی آیات اور احادیث میں نسخ ہوا ہے بس. منسوخ اگر ہوئی ہیں تو قرآن کی آیتیں اور احادیث طیبہ. ناسخ اگر ہوئے ہیں، کوئی حکم ختم کیا گیا، اس کی مدت بتائی گئی، تو وہ قرآن کی آیت رہی ہے یا حدیث رہی ہے. اور کوئی حکم ناسخ بنا ہے تو وہ قرآن کی آیت اور احادیث طیبہ ہی سے. قیاس اور اجماع میں نسخ اور ناسخ اور منسوخ نہیں ہوتا. چلیے دوسری چیز، جو چیز مستقل واجب ہو یا مستقل حرام ہے، کسی دوسری وجہ سے نہیں بلکہ وہ مستقلاً واجب ہو یا مستقلاً حرام ہو، ہے نا، تو مستقل واجب اور مستقل حرام کی آیتیں منسوخ نہیں ہو سکتی. جو آیتیں مستقل واجب ہوں اور جو آیتیں مستقل حرام ہوں کہ ان سے وجوب اور حرمت میں وہ مستقل ہوں تو وہ منسوخ نہیں ہو سکتی ہیں. جیسے ایمان کے وجوب اور کفر کی حرمت کی آیتیں، جن آیتوں سے ایمان کی وجوب کا ثبوت ہو رہا ہے اور جن آیتوں سے کفر کی حرمت ثابت ہو رہی ہے، یہ حکم کبھی بھی منسوخ نہیں ہو سکتے، ان کا کوئی ناسخ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اگر کوئی آج یہ کہے کہ کفر کرنا حرام ہے، حرام بمانا وہی کہ مطلب ایمان سے خارج ہو جائے گا، ہے نا، تو کفر کرنا حرام ہے، یہ جو کہا گیا، تو اب کوئی کہے نہیں یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. ایمان لانا واجب تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. کفر کی حرمت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی. اچھا، قرآن اور حدیث میں جس قدر نسخ ہونا تھا اب ہو گیا. وہ یہ سوچے کہ اب کوئی کہے کہ منسوخ ہو چکا، ناسخ ہو چکا ہے نا، تو اب منسوخ اور ناسخ کی بات اب نہیں کی جا سکتی ہے. یعنی آج کسی کا قول، کوئی کتنا بڑا ولی، پیر، فقیر، صحابی ہو، وہ کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے. قرآن و حدیث میں جس قدر نسخ ہونا تھا ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد کسی قسم کا نسخ ممکن نہیں، کیونکہ اب نہ وحی آ سکتی ہے اور نہ کوئی نئی حدیث. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو حدیثوں کا نسخ حدیث سے ہو یا قرآن کی آیت سے ہو، قرآن مقدس کی آیتوں کا نسخ قرآن مقدس کی آیت سے ہو یا حدیث پاک سے ہو. بات میں آ رہی کہ نہیں؟ تو چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کے حکم کو قرآن کا حکم منسوخ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جبکہ کوئی دوسری آیت نازل ہو اور اسے منسوخ کرے، یا کوئی حدیث اس کو منسوخ کرے. اسی طرح حدیث کا مسئلہ، تو اب نہ تو قرآن کی آیت اترنے والی ہے اور نہ ہی کوئی حدیث آنے والی ہے. اس لیے اب کوئی کہے کہ فلاں حکم منسوخ ہو گیا تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نسخ ہوتا کیوں ہے؟ جو ایک حکم پہلے تھا پھر اسے ختم کر کے دوسرا حکم لے آنا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی کو یہود و نصارہ کفار و مشرکین بغض و حسد میں، اپنی نافہمی میں، کم عقلی میں ایسی باتیں کر دیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو اس حکم کی حکمت کو نہیں سمجھتے تھے. دیکھیے اس کے وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسا ہوتا تھا کہ ایک حکم پہلے آتا تھا پھر اس حکم کو ختم کر دیا جاتا، دوسرا حکم آتا. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ تو پہلے یہ کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلا حکم عارضی طور پر کسی حکمت سے جاری کیا گیا. پہلا حکم عارضی طور پر کسی حکمت سے جاری کیا گیا، بعد میں ختم کر دیا گیا. کوئی وجہ تھی، کوئی عارضہ تھا، کوئی وجہ تھی. مثال کے طور پر آپ دنیاوی اعتبار سے ایک مثال لے لیں. ایک باپ ہے، اس کا کاروبار لمبا چوڑا ہے اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اپنے ساتھ رکھا کاروبار میں، اور ایک بیٹے کو اپنی کاروبار کے بارے میں نئی ٹیکنالوجی اور نیا بزنس کا طریقہ سیکھنے کے لیے، اپنے کاروبار کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس نے کسی دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا. تو جو بیٹا پہلے کاروبار کو سنبھال رہا تھا، اس کو اس نے جب بھیجا باہر دوسری جگہ پر اور نالج کے لیے، بہترین جانکاری کے لیے، تو اب اس نے کیا سوچا کہ اب یہ کام کون سنبھالے گا؟ تو اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو لگا دیا، یا اپنے بھتیجے کو لگا دیا، یا اپنے کسی دوست کو لگا دیا کہ
کی جب تک میرا مطلب اس نے یہ نہیں کہا میرا بیٹا جا رہا ہے باہر اب آپ کی ذمہ داری ہے یہ کام سنبھالنے کی. تو اب دوسرا